الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال الله تعالى في تباركه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق لأن وهو مؤمن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. صلوات ماشاءاللہ کافی تعداد میں تشریف فرما ہے. مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں میں محمد، دلوں کی دھڑکنوں میں علی، سینوں میں حسین، بازوؤں پہ عباس، پیشانیوں پہ عزادار لکھ دیا. جو اب بھی نہیں بول سکے ہو ان کے لیے اگلا فکرہ کہتا ہوں زبان معطر ہو جائے میں آغاز گفتگو کر دوں. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے باپ کے خون اور ماں کے دودھ سے زیادہ تیز ہماری شارح حیات پہ ولایت علی کو روا دوا فرمایا. قبلہ کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگلے ساز کا ساز دو داد دم ہے، جملہ مدنی ہے. خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمارا رشتہ غدیر سے رکھا ہے، غدار سے نہیں رکھا. سیدہ زندگی دراز فرمائے. ایک فکرہ کیونکہ وقت کم ہے تو اسی وقت کے اندر قبلہ کی پیش کرنے کے لیے چند ایک معلومات ایک فکرہ کہوں گا اور اسی ایک فکرے میں چند لمحے اظہار ثواب کی اس مجلس کے حساب رہے گا. خالق نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں اپنا عدل بتانے کے لیے، 14 بھیجے ہیں اپنا فضل دکھانے کے لیے. جتنی دیر گفتگو رہے گی وہ عدل اور فضل کی عنوان کرے گی. اب بس میں انتہائی جلدی کیونکہ قبلہ مہمان بھی آئے، دور سے بھی آئے ہیں، اپنی پیشخانی بھی کرنی ہے اور دعائیں لینے کے لیے جملہ. ہمارے پاکستان کی زمین میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے کوئلہ. اسی کوئلے کی کھدان سے ایک چیز نکلتی ہے جسے کہا جاتا ہے ہیرا، بلیک ڈائمنڈ. میں نے ماہرین کوئلہ سے یہ پوچھا کہ کوئلہ ہیرا کب بنتا ہے، تو ماہرین کوئلہ نے کہا کہ اگر اسے GCV کیا جائے، گروس کینلک ویلیو کیا جائے، آکسیجن کے کم ہونے بڑھنے سے پتا چلے گا کہ یہ ہیرا کس اہمیت کا حامل ہے. بھٹے میں جانے کے قابل ہے یہ کوئلہ، اسپرٹ یونٹ میں جانے کے قابل ہے یہ کوئلہ، کسی فیکٹری میں جانے کے قابل ہے یہ کوئلہ، کسی آگ کے بھٹے میں جانے کے قابل ہے کوئلہ. اس اگر GCV کرنے کے بعد کیمیکل کے بھٹنے سے کم ہونے سے، آکسیجن کے کم ہونے اور بھٹنے سے 1 کروڑ سال کے بعد کوئلہ ہیرا بن جاتا ہے. توجہ کیجیے گا، 1 کروڑ سال کے بعد کوئلہ ہیرا بنتا ہے. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں مدینے میں بیٹھے ہیں سید سجاد. مولا کے سامنے ایک چاہنے والا آیا اور آ کے کہتا مولا سر سے قرضہ ہے، گھر میں فاقہ ہے، کچھ کیجئے. امام نے کہا آگوش پھیلا. اس نے آگوش پھیلائی. امام نے مٹی اٹھا کے اس کی آگوش میں ڈال دی. اب دیکھ، اب جو دیکھا کہ ہیرے چمک رہے. پیچھے رہ کے آپ نہیں بول سکے. آپ عزیزان محترم، آپ مجلس خاموش رہ کے نہیں سنی جا سکتی ہے. آپ کا بولنا آپ کی تعریف. نہج البلاغہ میں مولا کہتے بولو تاکہ پہچانے جاؤ. امام نے جیسے ہی مٹی ڈالی وہ ہیرا بن گیا. میں نے وہیں پہ ہاتھ جوڑے اور جوڑ کے کہا مولا گھرانا کی طرف روڈ سے آلکوٹ سے مومنین کو لے کے آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں. کوئلہ 1 کروڑ سال کے بعد ہیرا بنتا ہے. آپ نے مٹی کو لمحے میں ہیرا بنا دیا. آواز امامی جو تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کا عدل ہے، جو میں دکھا رہا ہوں سجاد کا فضل ہے. زندگی دراز فرمائیں. ایک جملہ انتہائی جلدی میں لفظوں کو بدل رہا ہوں. ایک جملہ ایک منزل آگے بڑھتا ہوں. سیڑھیوں سے اترتا ہوا کائنات کا مایوس ترین انسان
सीढ़ियों पे चढ़ता हुआ कायनात का मुकद्दर बदलने वाला हुसैन, सीढ़ियों से उतरता हुआ राहिब, सीढ़ियों पे चढ़ते हुए हुसैन, कायनात का चेहरा पढ़ने वाले ने राहिब का चेहरा पढ़ा, पढ़ के कहा इतने बड़े दरबार से आ रहा है, चेहरा क्यों उतरा है? पूछने गया था मेरे मुकद्दर में औलाद है या नहीं, तो फिर क्या हुआ? लोहे महफूज देख के बताया है कि मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। हुसैन इब्न अली ने सीढ़ी पे पहला कदम रख के कहा तुझे एक दिया, दूसरा कदम रख के कहा तुझे दो दिए, तीसरा कदम रख के कहा तुझे तीन दिए, सातवां कदम रख के कहा तुझे सात दिए। इधर लफ्ज़ सात हुसैन की जुबान पे आया, मिंबर से रसूल ने मिंबर छोड़ा, अर्श से जिब्राइल ने अर्श छोड़ा, हुसैन के करीब आके कहा बस या हुसैन, मैंने वहीं पे हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने का या हुसैन इसके मुकद्दर में है नहीं, आपने दिया क्यों है? आवाज़ हुसैन आई, जो मुकद्दर में ना हो वो अल्लाह का आदल है, इसे हुसैन दे दे, हुसैन का फज़ल है। एक जुमला समझाने के लिए ये मेहनत की है मैंने आपको, और देखिए मेरे मिजाज से आप वाकिफ हैं, पैगाम हक पहुंचाने में मैं डरता नहीं। अगर मुसल्ले का हक है तो वो पहुंचाता हूँ, अगर मिंबर का हक है तो वो पहुंचाता हूँ, जो हक है वो मैंने पहुंचाना है अगर आपकी पूरी तवज्जो है। पाकिस्तान में एक शोबा पाया जाता है जिसे कहा जाता है स्ट्रोक इंजीनियरिंग। आपको कोई बिल्डिंग बनाना है तो किसी इंजीनियर के पास जाएगा, वो सबसे पहला सवाल करेगा रकबा कितना है। मिसाल के तौर पे ये इमाम बारगाह बना है तो इंजीनियर ने पूछा रकबा कितना है, मलिक साहिबान ने कहा 15 मरले। उसने इस 15 मरले की एक इंच का हिसाब लगाया, लगाने के बाद का इसमें इतनी दीवारें हैं, इसमें ये हाल बनेगा, इसमें ये बनेगा, इतने अफराद इसके अंदर यहाँ पे समा जाए। अल्लाह करे जुमला में बयान कर दूँ और आप अगले साल तक इस जुमले की कदर कर ले। पूरी तवज्जो चाहता हूँ, इसमें मिसाल के तौर पे ये हाल है 1000 बंदा इसके अंदर आ जाए, 1000 से ज्यादा बंदा इसके अंदर आ नहीं सकता, 1000 से ज्यादा बंदा इसके अंदर आ नहीं सकता। जितने माहिर तरीन इंजीनियर हैं जो अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उन्होंने करबला की जमीन के एक इंच का हिसाब लगा के कहा 18 लाख से ज्यादा लोग करबला के अंदर आ नहीं सकते। उन्होंने कहा 18 लाख से ज्यादा लोग करबला की जमीन के अंदर आ नहीं सकते। मेरी आंखों ने देखा, मेरे कानों ने सुना, 7 करोड़ करबला गया भी, 7 करोड़ करबला से आया भी। मैंने कब्र हुसैन के रोक के कहा या हुसैन, इंजीनियर कहता है 18 लाख से ज्यादा लोग नहीं आते, यहाँ 7 करोड़ आ गया। कब्र हुसैन से आवाज आई, जो तू कह रहा है वो अल्लाह का अदल है, जो मैं दिखा रहा हूँ हुसैन का फजल है। एक मंजिल आगे बढ़े, आपको लेके चलते हो इमाम हुसैन से बड़े भाई इमाम हसन की बारगाह, पैगंबर इस्लाम की हवेली में पैगंबर इस्लाम का अमामा सर पे पहना है, विलायत की गवाह पहनी है, रिसालत की अबा ओढ़ी है, ओढ़ने के बाद रिसालत की सवारी पर बैठ के हाथ में असा पकड़ा है, किसी को मारने की नहीं, बल्कि अरब में शाही लिबास और शाही सवारी का हुस्न असा होता था। उस असा को लेके इमाम हसन जब चले हैं मदीने में, तो महली से निकले, मदीने की गलियों से गुजरते हुए मदीने के मेन चौक में गए। मेन चौक में बोहर का दरख्त था, उस बोहर के दरख्त के नीचे एक अपाहज बैठा था, पाँव पे फालिश था, हाथ काम नहीं करते थे, उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। एक मतला इमाम हसन की सवारी करामा करामा चलते हुए उस दरख्त के नीचे आई, ये अचानक इमाम के हाथ से असा छूट के जमीन पे गिरा। ये
سوچ رہا کاش میری ٹانگیں ٹھیک ہوتی، کاش میرے ہاتھ ٹھیک ہوتے، میں عصا اٹھا کے نوازہ رسول کو پیش کرتا۔ امام حسن گھوڑے پہ بیٹھ کے کہتے سوچ کیا رہا ہے، اٹھا اور دے۔ ٹھیک حسین کی مذہب میں میرا جو جلدی سے عصا اٹھا کے امام حسن کو پیش کیا۔ میں نے بہن پہ ہاتھ جوڑے، مولا اس نے تو شفا مانگی نہیں، آپ نے دی کیوں ہے؟ امام کہتے جو مانگ کے دے وہ اللہ کا عدل ہے، جسے بن مانگے دے دے وہ حسن کا فضل ہے۔ بس 5 منٹ مجھے اور پڑھنا ہے اور ایک منزل آگے بڑھائیے، اب ہوتا میں تفصیلی گفتگو کرتا، آپ کو لے کے چلتا ہوں سید سجاد کے دادا امام حسن امام حسین کے بابا علی کی بارگاہ۔ علی ہے منبر پہ، کوفے کے منبر پہ، مقاصد الہیہ کا ترجمہ تشریف فرما ہے کہ علی کے سامنے ایک شخص کو لایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے، علی کے سامنے لایا گیا، یا علی مجرم کا پہلے ہاتھ کھولو، مجرم تو ہے اور علی کی بارگاہ میں کھڑا ہے، ہاتھ کھولے گے، ہاتھ کیا کیوں رکھا؟ یا علی اس نے چوری کی ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اس کی طرف دیکھا، چوری کی ہے، سر جھکا کے کہتا ہے جی یا علی کی ہے، اللہ کرے باری قبلہ ہے میں پہنچا دوں۔ علی فرماتی علی کے ہوتے ہوئے چوری، پیچھے رہ گیا جو نہیں بول سکا یار، علی کے ہوتے ہوئے چوری، کیوں چوری کری؟ بولا غلطی ہوگی، کہا تجھے پتہ ہے چوری کے اوپر اقرار کر رکھا گیا کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں جس کی تلوار مسجد دیکھ کے چلتی ہے۔ شریعت میں چور کی سزا کیا ہے؟ راجی مولا ہاتھ کا کے جاتے ہیں، کمبر جی مولا اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دو۔ کمبر نے دائیں ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، کمبر سے کہتا ہے یہ انگلیاں میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دے، کمبر نے انگلیاں بائیں ہاتھ میں رکھ دی، بائیں ہاتھ کی مٹھی بند کی، کوفے کی گلی سے باہر نکلا، سامنے بنا ابن القبا، کبے کبے کا تاریخ میں نام بھی عجیب تھے، کوئی ابن کثیر تھا، کوئی ابن زیاد تھا، کوئی ابن القبا تھا۔ سامنے سے ملا، دیکھا ایک ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے، ایک ہاتھ کی مٹھی بند ہے، کہا کیا ہوا؟ علی نے ہاتھ کاٹا، میرے والے ہوتے تو بچا لیتے۔ اس نے کہا تیرے والے کیوں بچاتے؟ اس نے کہا جی میرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اس نے کہا یہی فرق ہے تیرے والوں میں اور میرے علی میں، تیرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، علی شریعت کا خیال رکھتا ہے۔ تیرے والے اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، علی شریعت کا خیال رکھتا ہے۔ علی نے ہاتھ کاٹی، ابن القبا کو غصہ آیا، کہا کون ہے علی؟ اس علی کی بات کر رہا ہے، اس کے ہاتھ کی انگلیاں کٹی ہوئی ہیں، خون ٹپک رہا ہے۔ کوفے کی گلی میں سینہ تان کے کہتا امیر المومنین علی، یاسف الدین علی، شاہ انما علی، سراج العطا علی، شاہد الجفا علی، حاجت روا علی، مشکل کشا علی، کل ایمان علی، مرد میدان علی، جناب امیر علی، مولا قدیر علی، خطب الاقطاب علی، حبیب الاحباب علی، ید اللہ علی، لسان اللہ علی، وجہ اللہ علی، جنب اللہ علی، لسان اللہ علی، ارادت اللہ علی، مجمع جھکتا جا رہا ہے، رش بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا بتا کون علی؟ کہا جس کے لیے رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جس کے لیے رسول نے کہا انا دار الحکمت وعلی بابها، جس کے لیے رسول نے کہا انا جسد الاسلام وعلی راسها، جس کی انگوٹھی پہ آیا ولایت نازل ہو جاتی ہے، جس کی طہارت پہ آیا تطہیر نازل ہو جاتی ہے، جو بستر میں لیٹ جائے تو لوگ نبی سمجھ جائے، جو میدان میں دھوکے لگائے تو نصیری کا خدا بن جائے، جس کی محبت مومن کی پہچان ہے، جس کا بغض منافق کی پہچان ہے، جس کی محبت حلالی کی پہچان ہے، جس کا بغض حرامی کی پہچان ہے، مجمع جڑا
کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ مولا مصلی پہ بیٹھ کے بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے کہتے پروردگار علی کے معاملے میں اپنے عدل سے کام نہ لینا، اپنے فضل سے کام لینا۔ مرضی ہے آپ کے اپنے رمضان میں بھی یہ دعا نہیں سنو گے تو کب سنو گے؟ علی مصلی پہ بیٹھ کے علی کہہ رہے ہیں میرے معاملے میں اپنے عدل سے کام نہ لینا، اپنے فضل سے کام لینا۔ تو ابھی ایک علی پردے میں ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیت، نبی کا فرمان اور قبلہ بھی کئی بار بیان کر چکے ہیں کہ ابھی اس کی حکومت آئے گی اور وہ اپنی حکومت سے عدل کو قائم کرے گا۔ اگر امام زمانہ کا عدل قائم ہو گیا تو آئینے میں دیکھنا کوئی ہے اس قابل؟ جو امام کی عدل سے بچ سکے، کیا کردار، کیا نمازیں، کیا روزے، کیا کریکٹر، کیا بیوہ کا حق تو نہیں چھینا، کہیں یتیم کا مال تو نہیں مارا، کہیں نہیں، تو اپنے ہر عمل کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے دعا کیا کرو اے وقت کے امام ہمارے معاملے میں اپنے عدل سے کام نہ لینا، اپنے فضل سے کام لینا۔ اپنی زندگی کے کردار کو تبدیل کر لو کہ وقت کے امام کو چہرہ دکھا سکے، وقت کے امام کی عدل والی تلوار سے بچ سکے، اس قابل اپنے آپ کو بنا لو۔ اور میں نے کئی بار جملہ پڑھا اور ایک جملہ دوہرا رہا ہوں، وزیران محترم کشائف حقائق شاہ آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام میں اتنی دور سے سفر کر کے آتا ہوں، 3 دن لگتے ہیں آپ تک پہنچنے میں، ذات راہ بھی لگتا ہے۔ بولا ممکن نہیں ہے کہ آپ خواب میں آتے مل جایا کریں۔ سید امام فرماتے جب تک میں نہ کہوں پانی نہ پینا۔ چلا گیا، رات گزر گئی، اگلے دن امام کے دربار میں آیا، کہا مولا جب سے آپ نے کہا ہے میں نے پانی نہیں پیا ہے۔ امام کہتے دیکھا گیا، کہا مولا جب سویا نا تو عالم خواب میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا۔ امام کا جملہ ہے اللہ کرے برداشت کر لے، امام کہتے ہیں جتنی تڑپ اور محبت تیرے دل میں پانی کے لیے ہے، جب اتنی تڑپ اور محبت ہمارے لیے ہوگی تو ہر طرف ہم ہی ہم نظر آئیں گے۔ وہ تڑپ پیدا کر لو کہ وقت کے امام کی زیارت کر سکے، وہ تڑپ پیدا کر لو کہ وقت کے امام کی زیارت کر سکے، امام کی تلوار سے بچ سکے۔ خالق ہمیں اس لمحے سے بچا جب وقت کے امام کی عدل والی تلوار چلے، ہمیں امام کے سپاہی اور انصاف کو شمار کرو، اس قابل بنا دے کہ امام آواز دے کے کہے یہ ہے میرا سپاہی۔ یہ کردار، یہ سیرت بن جائے تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر فضل آل محمد زمانے کی سمجھ میں آ جاتا کبھی بھی علی کی بہو بیٹیاں شام کے بازار میں اکثر کہتا ہوں فضائل امیر بن کے سنا کرو، مشاہد غریب بن کے سنا کرو۔ آیت اللہ زنجانی، علامہ دربندی، علامہ نقل تینوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب شام غریبہ کی رات کی آواز بلند ہوئی کہ لوٹ و تبرکات علی و بجول قیدی بنا کر چلو آلِ رسول۔ ساتھ میں امام کہتے کہ جب اہل حرم کو قید کر کے یزید کے دربار کے دروازے کے باہر لایا گیا تو مغرب کا وقت تھا، جب دروازے کے اندر لایا گیا تو فجر کا وقت ہو۔ میں نے مشاہد کا بڑا فکرہ پڑھا ہے، آپ نے بڑی بے سے سنی۔ ساتھ میں امام کہتے ہیں 72 گھنٹے تک سید ذاتیاں کھڑی رہی ہیں، کسی نے اتنا نہیں کہا تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ، سیدات کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب اہل حرم قید ہو کے یزید کے دربار میں پہنچا ہے، ادھر یزید کے محل میں یزید کی بیٹی رملہ اپنی ماں ہندہ سے کہتی ہے اماں سنا ہے بابا فتح کر کے آیا ہے، چلو ذرا چل کے بابا کو مبارکباد دے۔ یہ کہتی بیٹی تو چلی جا، میں رات سے بڑی پریشان ہوں۔ اماں کیوں پریشان ہے؟ بیٹی میں نے رات کو عجب سا خواب دیکھا ہے۔ اماں کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہ آدھی رات کا وقت تھا، ایک برقع پوش بیوی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ
ماں نے آگے کہا اما جاؤں؟ ہاں چلی جا۔ رملہ محل سے نکلی، ابی یزید کے دربار سے چند قدم دور تھی، ایک سپاہی نے آواز دی راستہ دو، امیر کی بیٹی آ رہی۔ ہوا نے یہی آواز 4 سال کی بطول کے کانوں تک پہنچا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے کہتی تیری ذات بڑی بے نیاز ہے۔ ابھی یزید کی بیٹی آئی نہیں، راستہ بھی مل رہا ہے، سلام بھی کیا جا رہا ہے، محمد کی بیٹیاں 72 گھنٹے سے کھڑی ہیں، کسی نے اتنا نہیں کہا تھک گئی ہو بیٹھ جاؤ۔ اجر کو نظارہ سیدنا نوازو پر رحمت اللہ کرے مقدر جملہ لکھتی ہے رملہ آئی یزید کی گود میں بیٹھی، ان سروں کو دیکھنا شروع کیا جو نوکے نیزہ پہ کھڑا تھا، جو رونا چاہتے ہو اشارہ میری طرف دیکھنا، اشارہ سمجھنا۔ ایک شخص 32 سال کا، ایک شخص 18 سال کا، جنہوں نے مقدر سنی ہے یا مقدر پڑھی ہے ان کے لیے بڑا فکر آتا ہے۔ ایک شخص 32 سال کا، ایک شخص 18 سال کا، ایک شخص 13 سال کا، ایک شخص 9 سال کا، ایک شخص 8 سال کا۔ رملہ کی نظر چلتی چلتی ایک ایسے سر پہ پڑی جو 6 ماہ کے بچے کا سر تھا، دیکھ کے کہتی بابا یہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ بھی کہتے شیعہ روتے ہیں، شیعہ ماتم کرتے ہیں، جو دشمن کی بیٹی کی نظر میں خوبصورت ہو، اللہ جانے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، اللہ جانے وہ بہن کی نظر میں کیا ہوگا۔ ازادارو جملہ برداشت کرو کہ ایک جملہ کہوں ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ رملہ کہتی بابا یہ سر مجھے دے دے، کہا کیا کرے گی؟ کہا محل میں لے جاؤں گی۔ کہا محل میں کیا کرے گی؟ کہا بابا اسے لوری دوں گی۔ مرضی آتی اپنی ہے، جب لوری کا نام آیا ہوگا بھرے دربار میں ماں پہ کیا گزری ہوگی، بہن پہ کیا گزری ہوگی۔ کہا لے جا، بلا تشویش اصغر کا سر لیا اور جانے کا ارادہ کیا۔ 4 سال کی بطول نے پھپھی کا دامن پکڑا، پکڑ کے کہتی ہے پھپھی اماں یہی سر ہے جس کے سہارے زندہ ہوا۔ پھپھی اماں بابا گیا واپس نہیں آیا، پھپھی اماں چچا گیا واپس نہیں آیا، پھپھی اماں بھائی کے واپس نہیں آئے، پھپھی اماں اسی سر کے سہارے زندہ ہوں۔ کہا بیٹی کیا چاہتی؟ کہا پھپھی اماں میں بھی جاؤں گی۔ کہا تو بھی چلی جا۔ رملہ سر لے کے آگے آگے، 4 سال کی بطول پیچھے پیچھے۔ رملہ محل میں داخل ہوئی، بطول دروازے کے پیچھے چھپ گئی۔ رملہ محل میں داخل ہو کے اپنی ماں ہندا سے کہتی اماں یہ جو جھولا تو نے بنوایا ہے اس جھولے میں اس سر کو لوری دے دوں؟ غضبناک لہجے میں کہتی ایسا نہ کرنا، یہ جھولا میں نے علی اصغر کے لیے بنوایا ہے، تمروباب مہمان بن کے آئے گی، اس جھولے میں اصغر کو لوریاں دوں گی۔ اللہ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین سرکار علامہ سید امتیاز عباس کاظمی صاحب ان کی آمد پہ پرجوش نعرہ